ہمارا ایک اور بھی مزاج ہم دیکھتے ہیں. میں کل پرسوں ہی کہہ رہا تھا, آپ نے دیکھا کبھی ہم لوگ کسی کو بہت ہی عزت دیتے ہیں, جیسے دولہے کو بلاتے ہیں, صحرا اس کا ہے, کرسی اس کی ہے, جو مین محفل کا ہے اس کو. لیکن ایک اور عزت ہم نے دیکھا ہے, ایک اور عزت, مقام ہے, مرتبہ, شادی ہے تو عزت کی سمجھ میں آ گیا. آج پروگرام تھا, میری عزت کی سمجھ میں آ گیا, تقریر سننا ہے. اور دوسروں کو کسی کو بلایا گل پوشی کے لیے, گھر میں میٹنگ ہے, عزت کی سمجھ میں آیا. لیکن ایک اور کی ہم عزت کرتے ہیں, وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی. مر گیا, جان چلی گئی, لیکن سارے مسلمان عزت کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے نہلایا, بہت گرم پانی نہ نہلانا, ہلکا, بہت ٹھنڈا بھی نہیں, میڈیم, اچھا کپڑا جو عیدوں میں پہنتا تھا, یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہے, وہ پہناؤ, نہایت سفید ہو, کوئی داغ نہ ہو, عطر لگاؤ, بدبو نہ آنے پائے, سرما لگاؤ, خوبصورت لگے, اسے کافور میں رکھو تاکہ کوئی اس کے اندر بو بھی نہ آ سکے. اور کھینچ کر کے نہیں لے جانا, اٹھا کر لے جانا, کندھوں پر اٹھا کر لے جانا. اور پھر سنی ہو تو پھول ڈال کر کے لے جانا, پھول ڈال کر کے لے جانا, اور آرام سے, دھکے نہ دینا. اور پھر یہاں تک کہا گیا جنازے کے آگے مت چلنا, اسے سب سے آگے رکھنا. یہ اتنا احترام. مر گیا بھائی, اب دنیا میں اس کا کیا کام ہے, کیوں اتنی عزت. نہلا رہے ہو, پہنا رہے ہو, خوشبو لگا رہے ہو, سرما لگا رہے ہو, پھول پہنا رہے ہو, اب کہاں اس کی شادی, کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہو. تب ہمیں بزرگوں نے فرمایا, نادان, اس کی یہ عزت اس لیے ہے, آج یہ رات میں جا رہا ہے جلوہ رسول دیکھنے کے لیے. کیا تو جب بھی اپنے معاشرے میں حج کے لیے کوئی جاتا ہے, حاجی کو گھر بلاتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, پھول پہناتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں, کیوں میاں پوچھا ہم نے, کیوں اتنا اس کی عزت ہو رہی؟ کہتے ہیں کعبہ دیکھنے جا رہا ہے, کعبہ دیکھنے جا رہا ہے, حاجی کعبہ دیکھنے جا رہا ہے, اتنی عزت ہے. اسی لیے میرے عزیزو, ہم مرنے سے بھی نہیں ڈرتے, ہماری عزت اتنی ہوتی ہے کہ ہم رسول کا جلوہ دیکھنے جا رہے ہیں. اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. الحمدللہ, الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, آج اس عظیم المرتبت, اس باوقار شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں, جنہیں عشاق کے امام نے یوں کہا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں, جس کو امام عشق و محبت نے یوں اپنے الفاظ میں کہا تھا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اسی لیے آج نہایت ہی ادب و احترام کی محفل ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, وہ نام پاک آتے ہی بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں, اور چوم کر کے ان کو ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں.
صرف اس بنیاد پر کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ بار بار چومنے کو دل کرتا ہے۔ اس رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی تعریف لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، جن کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئیں، جن کی مدح و ثنا میں عشاق، شاعران بلبلان باغ یا انادیل اندلیب گلشن رسالت اور دیگر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، اور انہوں نے اخیر میں جا کر کے ایک ہی جملہ کہا، لا يمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہا تمہاری تعریف تو کسی بشر کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بشر کیا تمہاری تعریف کرے، تمہاری ثنا کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے یوں کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محبوب آپ فرما دیں تمام انسانوں سے۔ یہاں دیکھیں، توجہ کریں، قرآن میں یہ نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے محبوب آپ کہہ دیں اے ایمان والو، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں، کس سے؟ اے انسانوں، جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی اس کو رسول بلا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے؟ اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اگر انسان ہیں تو ان کو خطاب ہے میرے رسول کا، وہ سب کے رسول بن کر کے آئے۔ اسی کو عزیزان گرامی مداحان رسول نے یوں کہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، وہ ہے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یوں ششدر رہ گئے، شش و پنج میں، یعنی اس کو ہم شش و پنج اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفریح کے لیے آپ کے لیے، کہتے ہیں ایک اپنی نعت میں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، یعنی میں رسول کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا اور عام بشر کہوں یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں، کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں؟ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کے بیچ میں ہے، عام بشر بھی نہیں ہے اور یہ خدا بھی نہیں ہے۔ ہاں وہی جس میں آپ نے کہا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو، اس لفظ پر توجہ رکھیں، ہم اپنی بحث کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے آنے کا زمانہ بہت آخر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہے۔ زمانہ ان کے بعثت کا اخیر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مجھے سمجھا کر کے آگے بڑھنا ہوگا، جس کو اقبال نے کہا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان۔ ان کا ایک شعر ہے، طویل ہے، کہ قرآن میں جہاں یاسین آیا ہے، طٰہٰ آیا ہے یا فرقان آیا ہے، سب سے مراد یہ محمد عربی کی ذات سے، اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ایسا کیسے؟ اس کو تو بعض حدیثوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ نبی تھے، وہ اول ہیں اور آنے میں آخر ہیں۔ اب یہاں پر مجھے عقلی دلیل کے اعتبار سے آپ کے سامنے، آپ کے میدان میں اترتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی چیز اخیر میں آتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، کبھی پہلے ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ پہلے ہے تو بھی اہم ہے، آخر میں ہو تو بھی اہم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کسانی کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جا کر کے ایک بیج لے کر کے آئے، بیج
बीज लेकर के आए और उसको जमीन में बोना है। काम तो यही है ना, जमीन में अगर बीज ना हो तो पौधा नहीं, जमीन में अगर बीज ना डालें तो उसकी कोई शाख नहीं, जड़ तो लगानी पड़ेगी। हम बीज लेकर के आए, जमीन में डाले, यही असल है बीज, यही असल है। दरख्त की असल क्या है? ये बीज है। हमने बीज जमीन में बो दिया, पौधा निकला, उसके बाद बढ़ता गया, फसलें होने लगी। जब जवान हुआ तो डालियां थोड़ी मजबूत हुई, फिर उसके बाद उसकी शाखें फैली, फिर जवान हुआ और बड़ी उम्र का हुआ, अब उसमें पत्ते फैलने लगे। जब बड़ा हो गया दरख्त तो अब उसमें फूल आए, फूल आने के बाद फिर फल आए, और फिर फल के बाद हमने देखा जो बीज जमीन में बोया था आखिर में फल में वही बीज निकल आया, फिर वही बीज आया। फली को आप किसी फली के दाने को जमीन में बोते हैं, उसको बोने के बाद जब पौधा निकलता है फिर उससे शाखें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीज असल है पौधे को उगाने के लिए, पत्ते भी उसी बीज से हैं, फूल भी उसी बीज से हैं, और उसकी शाख की सारी हरियाली उसी बीज से है। लेकिन ये दरख्त इख्तिताम कहाँ पर होता है? जब फल देता है, फल देने के बाद फिर आखिर में वही बीज देता है जो तुमने जमीन में बोया था। इसका मतलब ये हुआ कि बीज अव्वल में हो तो भी अहमियत का हामिल है, आखिर में आए तो भी अहमियत का हामिल है। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो सिलसिला है ये उसी बीज के शाखें हैं। कोई उसमें से फूल है, कोई उसमें से हरियाली है, कोई उसमें से उसकी पत्ते हैं, और आखिर में आने वाला वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह ने शुरू में ही रखा था। वो असले कायनात है, मकसद कायनात है, कायनात की वजह असल है। अजीजा ने गिरामी, इस फलसफे को अपने जहन में रख करके अब मैं एक आलमी बात करने के लिए आया हूं। जब उस रसूल के बारे में हम इतनी बड़ी बात कहते हैं, वही अव्वल है, वही आखिर है, और खुदा के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा के दरमियान कोई तीसरा मकाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद दुनिया में अगर कोई मकाम है तो वो सिर्फ रसूल पाक का है। बाकी सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम सब नबी हैं, लेकिन बादे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के बाद ही हैं, वो अफजलुर रसूल है। जब हम इतनी बड़ी बात करते हैं तो क्या वो रसूल सिर्फ मक्का वालों के लिए आए थे? क्या वो रसूल सिर्फ अरबी लोगों के लिए थे? क्या वो रसूल सिर्फ उनके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए आए थे? नहीं मेरे अजीजों, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। ऐ रसूल, हमने सारे इंसानों के लिए आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है, सारे इंसानों के लिए, चाहे वह अमेरिका का रहने वाला हो, यूके का हो, अफ्रीका का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी जगह का हो। इंसान अगर है तो उस इंसान की तरफ मेरा नबी रसूल बनकर आया है। उस रसूल का आने का मकसद सिर्फ मक्का नहीं है, एक इलाका नहीं है, एक शहर नहीं, एक मुल्क नहीं, बल्कि वो आफाकी रसूल है। इससे पहले जितने भी रसूल आए उनको उनकी कौम का रसूल बनाकर भेजा गया था। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही। अल्लाह फरमाता है हमने जिस रसूल को भी भेजा है उनको अपनी कौम की जुबान के साथ भेजा, और एक खानदान के लिए भेजा, या कभी ऐसा हुआ कि एक मुल्क के लिए भेजा, एक गांव के लिए भेजा, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी कायनात के लिए, पूरी कायनात के लिए। अब इसमें एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। कायनात में आदम अलैहिस्सलाम भी आए और उनके बाद जितने नबी आए वो भी शामिल हुए, और क़यामत तक पैदा होने वाले जितने इंसान हैं वो सब शामिल हुए, सब इस कायनात में आए। अब कायनात में सिर्फ इंसानों के लिए ही वो रसूल नहीं आए, बल्कि मलाइका की जितनी लंबी फहरिस्त है उनके लिए भी वो रसूल है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितनी मखलूकात हैं उन सब के लिए भी वो रसूल है। एक जात है इतनी तकमील पाई हुई, इतनी कामिल कि उसकी तारीफ बयान करते करते जुबानें सूख जाएंगी।
میں اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے ہے یہ ٹاپک لے کر چلوں شاید پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں. وہ تو پرندوں کے لیے بھی رسول ہیں, جانوروں کے لیے بھی رسول ہیں. پرندوں کے لیے کیسے رسول ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, وہ جانوروں کے لیے کیسے رسول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. وہ جنات کے رسول ہیں, ان میں کیا تبلیغ کریں گے ان کے لیے الگ رسول ہے, الگ ایک ٹاپک ہے. میرے عزیزو اتنا ہی نہیں, وہ نبیوں کے بھی رسول ہیں. اسی لیے تو قرآن نے چوتھے پارے میں وعدہ لیا ہے نبیوں سے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قرآن کہتا ہے یہ سورہ نساء میں, اللہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, یاد کرو اس وقت کو جب سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا. جتنے بھی نبی دنیا میں آنے والے تھے ان سب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا, اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. پھر کسی اور کی شریعت اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہے گی. وہ رسول آ جائیں تو پھر ساری شریعتیں ختم ہوں گی, صرف شریعت مصطفیٰ چلے گی. اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا, ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے. حضرت عمر دیکھ ہی نہیں رہے تھے, وہ پڑھے جا رہے تھے. تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے, مقدس کتاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلال کے اثر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا. حضرت عمر کو انہوں نے زور سے کہا, اے عمر دیکھتے نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو؟ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے کہ تورات آئی تھی, جگہ جگہ قرآن میں تورات کا ذکر ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اللہ کی کتاب ہے, وہی تو میں پڑھ رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر جس پر یہ کتاب اتری وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے. ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری گنجائش نہیں تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لائیں اور قرآن پر عمل کریں اگر وہ زندہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول انبیاء اکرام اور رسولوں کا بھی رسول ہے. اب یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں آپ کو الگ انداز میں لے کر کے چلوں گا تاکہ میرے مخاطب اس زمانے میں بہت دوسرے لوگ بھی ہیں. الحمدللہ ایک مسلمان اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے. یقیناً میں اگر کہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے کسی سے کہا نہیں کہ چوم لو, لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ جب نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں. اتنا بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے. اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم اپنے جو مجموع میں کرتے ہیں یہ صرف برکت کے لیے کرتے ہیں. آج میں ان سے بھی خطاب کرتا ہوں جنہوں نے رسول کو اب تک پہچانا بھی نہیں اور دوسرے کسی مذہب سے آج تک وابستہ ہیں. اس میں دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں, میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی کہ جیوز دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے, یعنی مذہب کے اعتبار سے پرانا ہے. یہودی بولتے بولتے آپ لوگ بھی سن کر کے تھک گئے ہوں گے, بلکہ اب تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے, نہیں بلکہ وہ ایک قوم کا نام ہے, ایک قوم ہے. جیسے کسی کو یزیدی کہہ دینا گالی ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک شخص کا نام ہے. خیر, عیسائیت ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر ایمان لائی. ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ریلیجین پائے گئے دنیا میں, جیسے بدھ مت ہے, آج اس کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے, بدھزم. ان کے علاوہ ایک زردشتی مذہب تھا ایران کا, پارسی جن کو آج ہم کہتے ہیں.
یہ پارسی مذہب بھی بڑا پرانا ہے، آگ کے پجاری تھے، یہ مجوسی تھے، اور ان کا بانی زردشت تھا۔ یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، پارسی، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مذہب ہندو مت ہے، جن کو آج ہم روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں وہ کثرت سے ہیں، ہندو مت۔ ان تمام مذاہب سے میں آج ثابت کروں گا کہ ان سب کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر آیا ہے، جس کے متعلق یہ خود آج تک پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھ کر کے جان بوجھ کے چھپا لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہو کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا پارسی یا بدھ، میں اس کو دعوت سخن دوں گا کہ جا کر پھر سے ویریفیکیشن کر لینا میری باتوں کو، آیا ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے، اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج، جیوز۔ یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں۔ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے
جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں، اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی گئے۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں،
سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں. کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے. سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں. ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن. سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے. جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا. سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے. اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے. یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں. یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے. ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں. اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے. یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا. ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے. ام ہے. ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا. وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا. جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے. اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے. اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو. تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے. بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا. پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں. مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے. وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا. اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے. یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں. ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس. لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے. ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا. لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے،
ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے، کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا، یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے۔ ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں، مریم کو میری کہتے ہیں، میری بھی گاڈ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں، فلاں گاڈ فادر ہے، ہرگز نہ استعمال کریں۔ اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ۔ لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے۔ اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے، عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو، وہ صرف یہی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے، اس کا حوالہ بھی میں دے دوں، یہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے، کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو، کراس ویریفیکیشن ہو، اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں۔ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے، آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے، معلومات ہو۔ عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے، یہ چار ہے، چار حصے ہیں اس کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار شاگردوں نے لکھا ہے۔ بائبل کے چار نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں، بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں، بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں، بائبل مرقس کی جو عربی میں میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں، اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں، جیسے جان جوزف کہتے ہیں، جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں، آپ کے لیے یہ نالج کی ضرورت ہے، میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا، وہی اول ہیں وہی آخر ہیں، تو اول ہمیشہ سے وہ اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا۔ تو بائبل کے یہ جو چار نسخے ہیں، اب ان چاروں نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا، جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں، جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے، یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا، لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے وہ میری پاکی بیان کرے گا، لوگ میری ماں کو برا کہیں گے وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا، پاکیزہ کہے گا، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا۔ لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کو کیسے پہچانیں، وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں، جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین۔ اللہ اللہ، ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے، ان کا عقیدہ تو یہ تھا،
عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں، جان بائبل کی کتاب، اس میں یہ تحریر موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے، اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے، آج بھی بائبل میں ہے، پیریکلیٹوس نام سے، انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں۔ یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی ہے، اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا، تم اس کو پہچانو گے، تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا، بلکہ اس کے ترجمے میں پیریکلیٹوس کے ترجمے میں کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹوس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے، سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے، اسی لیے چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں، اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا، تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو۔ گھر پر سب گھس گئے، اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں۔ یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا، اس کو پھانسی دے دی۔ کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا۔ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا، جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر۔ اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، عیسائیوں کو کون بتائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی، جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی،
ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیے ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے یہ، گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 700 علماء تھے۔ کتنے؟ 700 علماء تھے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے۔ تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے، یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی، اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر۔ اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا، وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں، لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا، نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا۔ لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی، لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ کاموں میں مصروف تھے۔ اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے، یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے، وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ ان کو تانا مارتے ہیں، وہ ان کو تانا مارتے ہیں، کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا، کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں،
ان کو یہودی کہتے ہم نے سولی پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی، عیسائی کہتے نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، آئیں گے، اے نبی آپ فرما دیں نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا، اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اس لیے کہ وہ بتول ہیں، وہ عذرا ہیں، انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب مجھے بتاؤ عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے، کون؟ یہودی 500 سال سے گالیاں دے رہے تھے، ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور دوسری طہارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، عذرا ہے۔ اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے۔ عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر بات بہت زیادہ ہے، میں آپ کو مختصر لے کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، جو بڑے ریلیجین ہیں، ان میں سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر میں بدھ مت کا ذکر کروں، بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں۔ گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھائے گئے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے، جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے، اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے۔ اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا۔ اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے، اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں گوتم بدھ تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا۔ بدھا کہتے ہیں پاکیزہ اور مقدس آدمی کو، مقدس آدمی کو بدھا اس زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا، اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا بھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریا ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریا ہوگا، گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریا کہیں گے، مائتریا کہیں گے۔ مائتریا کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریا کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریا۔ مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔
مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی ہیں وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریہ کا ذکر کرتے ہو کہ ایک بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریہ کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی، وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ ان کی کتابوں سے۔ میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، سپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا۔ پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا، اتنا نالج اس کے پاس۔ میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی۔ یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا۔ لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی۔ وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی۔ میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے۔ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی اور وہ رات کے وقت ملے گی اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی۔ وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات کے وقت بصیرت ملی۔ تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی، اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا، باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا، دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں، اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں،
وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھزم میں یہ بات بتائی گئی، گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں۔
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی، حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا کا آبائی وطن، حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے، اگر ہمارا قبلہ، ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، کب؟ نماز کی حالت میں۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا یہ پہلا صفحہ ہے، رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا، دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، آپ پھر گئے، صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے، بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے، آپ امام تھے اور صحابہ پھر صفیں اسی طرح سے، وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی، حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے، ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وہ صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ اس میں درس ہے، نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو، رسول جس طرف رخ کرے۔ اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا، کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا، قرات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور امام ہوتے وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا۔ اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں، سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا، کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں، سنائی تو کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے معلوم حضور نماز میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی ہوئی ہم نماز میں دیکھتے تھے، حضور پاک کی داڑھی ہلتی تھی، اس کی علامت ہے کہ حضور کچھ تلاوت کرتے تھے۔ اب اس صحابی سے پوچھو آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبے کا وہ کعبہ ہے، صحابہ اکرام دیکھتے تھے۔ تو میں یہاں پر بات یہ کر رہا تھا، زرادشتی مذہب میں، پارسیوں کے مذہب میں جو کتاب ان کی مقدس ہے جس کو زندہ وسطہ کہتے ہیں، اس میں یہ بشارت انہوں نے دی ہے، ایک نبی آئے گا، ایک شخص آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ پھیر کر کے کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف کر دے گا۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جس وقت میرے آقا تشریف لائے تھے ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ سارے کاہن اس دن پریشان تھے، اس آگ کو کبھی ہم نے بجھنے نہیں دیا تھا، آج کیسے بجھ گئی؟ وہی دن تھا 12 ربیع الاول کا، جب کسریٰ بادشاہ کے محل میں دراڑ پڑ گئی، جس محل کے بارے میں اس کا چیلنج تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، وہ آج بھی موجود ہے عراق کے ایک شہر مدائن میں۔ لوگ کہتے ہیں کسریٰ کا محل، ہم دیکھنے کے لیے بھی گئے کئی مرتبہ، اس میں بیچ میں سے ایک دیوار ایسی ٹوٹی ہے کہ اندر سے آدمی جا آ سکتا، اتنی بڑی دراڑ ہے۔ بادشاہ اس محل میں بیٹھتا تھا، وہ ٹوٹی کیسے، پھٹی کیسے، اس نے بھی بلایا سارے نجومیوں کو، یہ کیا ہو گیا اچانک، کسی نے ہتھوڑا بھی نہیں مارا،
لیکن یہ ٹوٹ گئی۔ ایران میں ان سارے لوگوں نے بلایا، آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، آج کیسے بجھی؟ کسی نے پانی بھی نہیں ڈالا۔ دونوں جگہ جو نجومی جمع ہوئے تھے سبوں نے ایک ہی جواب دیا، ایرانیوں کو، پارسیوں کو یہ کہا آگ کوئی پانی ڈال کر کے نہیں بجھایا، کوئی تو ایسا پیدا ہوا ہے جو اب آگ کے لیے خطرہ ہوگا، آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور وہ آگ کے پجاریوں کے لیے ایک بڑا مسیحا بن کر کے، ان کے لیے دین کا ایک مبلغ بن کر کے آئے گا، ان کو آگ کی عبادت سے نکالے گا اور وہ کسی خدا کی عبادت کے لیے لے جائے گا۔ اس دن نجومیوں نے انہیں کہا، اور ادھر عراق میں کسرا نے جب بلا کر کے میٹنگ لی، کیوں دیوار کٹی، کیوں دیوار ٹوٹی، اس سے بھی انہوں نے کہا ہتھوڑا تو کسی نے نہیں مارا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جو پورے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آتے ہی عجیب و غریب باتیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں، پارسیوں کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس دن وہ رسول پیدا ہوئے تھے ایران کی آگ بجھ گئی، کسرا کے بادشاہ کا محل تڑک گیا، دیوار میں شگاف آ گیا، چر گئی۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، تم اس دن کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ اکثر شعر خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس رسول سے تمہارا رشتہ ہے، نسبت ہے، ہلکا مت سمجھنا۔ اب میں سمجھتا ہوں جس نوجوان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی، میں داڑھی رکھوں گا، میں ٹوپی پہنوں گا تو کیا سمجھے گی، ایسا نہ سمجھو۔ اگر داڑھی عیب ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کبھی نہیں آتی۔ دو جملے آج میری تقریر سے لے کر کے جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ حسین کس کو سمجھتے ہو؟ کس کو سمجھتے ہو؟ اور سمارٹ اور ہینڈسم کے لیے داڑھی چھلانا تم کیسے سوچتے ہو؟ داڑھی چھلانے کو ہینڈسم بننا اور سمارٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو سب سے حسین چہرے پر کبھی آتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور دنیا کی سب سے مقدس عورت فاطمہ کے سر پر دوپٹہ تھا۔ یہ دو جملے آج میرے کافی ہیں، دو جملے میرے کافی ہیں۔ اگر سب سے زیادہ عزت والی ہونے کے لیے کوئی عورت دوپٹہ کھینچ کر کے ننگے بال گھومتی ہے تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے محترم خاتون جس کے لیے قیامت میں بھی اعلان ہوگا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اس خاتون کو جو عزت ملی ہے اس کے سر پر جب دوپٹہ ہے تو پھر دوپٹہ کمتری کی علامت نہیں ہو سکتا۔ جس کے سر پر دوپٹہ ہے وہ عالی شان ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ عالی شان ہے، اس لیے کہ میرے رسول کا وہ غلام ہے۔ جب قبر میں جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو، شکل دیکھ کر کے تو فرشتے یہ کہیں گے صورت یہ لے کر کے آیا ہے جیسے مدینے والے کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب میں آخری کہتے یہاں آ گیا، ظاہر سی بات ہے آپ کی گرمی مجھے بھی ٹھنڈا نہیں کر پاتی، حالانکہ ان لوگوں نے آج کرسی پہ بٹھایا ہے، کھڑے ہونے کے بعد الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آخری اب میں حقیقت میں کر دوں، ہمارا ایک اور بھی مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ میں کل پرسوں ہی ایک کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا کبھی ہم لوگ کسی کو بہت ہی عزت دیتے ہیں، جیسے دولہے کو بلاتے ہیں، صحرا اس کا ہے، کرسی اس کی ہے، جو مین محفل کا ہے اس کو، لیکن ایک اور عزت ہم نے دیکھا ہے، ایک اور عزت، مقام ہے، مرتبہ، شادی ہے تو عزت کی سمجھ میں آ گیا، آج پروگرام تھا میری عزت کی سمجھ میں آ گیا، تقریر سننا ہے، اور دوسروں کو کسی کو بلایا گل پوشی کے لیے، گھر میں میٹنگ ہے، عزت کی سمجھ میں آیا، لیکن ایک اور کی ہم عزت کرتے ہیں وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ مر گیا
मर गया, जान चली गई, लेकिन सारे मुसलमान इज्जत करने लग जाते हैं। अपने हाथों से नहलाया, बहुत गर्म पानी ना नहलाना, हल्का, बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम, अच्छा कपड़ा जो ईदों में पहनता था, ये मेरे मुस्तफा की तालीमात है, वो पहनाओ, निहायत सफेद हो, कोई दाग ना हो, इत्र लगाओ, बदबू ना आने पाए, सुरमा लगाओ, खूबसूरत लगे, उसे काफूर में रखो ताकि कोई उसके अंदर बू भी ना आ सके, और खींच करके नहीं ले जाना, उठा कर ले जाना, कंधों पर उठा कर ले जाना, और फिर सुन्नी हो तो फूल डाल करके ले जाना, फूल डाल करके ले जाना, और आराम से धक्के ना देना, और फिर यहां तक कहा गया जनाजे के आगे मत चलना, उसे सबसे आगे रखना। ये इतना एहतराम, मर गया भाई, अब दुनिया में उसका क्या काम है, क्यों इतनी इज्जत, नहला रहे हो, पहना रहे हो, खुशबू लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो, फूल पहना रहे हो, अब कहां उसकी शादी, कांधे पे उठा कर ले जा रहे हो। तब हमें बुजुर्गों ने फरमाया, नादान, इसकी ये इज्जत इसलिए है, आज ये रात में जा रहा है जलवा रसूल देखने के लिए। क्या तू जब भी अपने माशरे में हज के लिए कोई जाता है, हाजी को घर बुलाते हैं, दावत करते हैं, फूल पहनाते हैं, चादर डालते हैं, क्यों मियाँ पूछा हमने, क्यों इतना इसकी इज्जत हो रही? कहते हैं काबा देखने जा रहा है, काबा देखने जा रहा है, हाजी काबा देखने जा रहा है, इतनी इज्जत है। इसीलिए मेरे अजीजों, हम मरने से भी नहीं डरते, हमारी इज्जत इतनी होती है कि हम रसूल का जलवा देखने जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।